ورنہ لوگ کہیں گے کہ نبی کے باپ کا نام تو سورج کا باپ تھا، سورج تو ایک مخلوق ہے، چاند کا باپ تھا، چاند تو ایک مخلوق ہے، اسی لیے رب تعالی شانہ نے پہلے ہی انتظام فرما دیا کہ میرے نبی کے باپ کا جو نام ہوگا۔ مفتی زکریا قاسمی کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام رجب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو ایک دعا کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہم بارک لنا، سب پڑھو، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان، ذرا زور سے پڑھو، وشعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو آپ بتاتے تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ بظاہر دعا کا جو ترجمہ ہے وہ تو ہے ہی، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے حضور اس مہینے میں برکت کی دعا مانگا کرتے۔ برکت کا جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے، وہ صرف اور صرف مذہب اسلام کے اندر ہے، دوسرے مذاہب میں موجود ہے۔ اس لیے کہ برکت کا ترجمہ اور برکت کا مطلب، برکت کا مفہوم دوسرے مذاہب والے سمجھانے سے قاصر اور عاجز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس 100 روپے ہیں تو وہ 100 روپے 200 بن جائے، وہ 200 روپے ہیں تو 400 بن جائے۔ کسی کے پاس ایک مکان ہے تو اب ہم نے اس کو دعا دی کہ اللہ تمہیں مکان میں برکت دے، تو اب لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مکان ہے تو اس کا دوسرا مکان بھی تیار ہو جائے، 2 بلڈنگ اس کے پاس ہو جائے۔ کسی نے نئی گاڑی خریدی تو دوست احباب، گھر والے اس کو دعا دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ مبارک کرے، نئی گاڑی مبارک ہو، نئی دکان مبارک ہو، نیا لباس مبارک ہو، شادی مبارک ہو۔ تو جب ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کسی نے برکت کی دعا دی تو ایک گھر کا 2 ہو جانا اور ایک دکان کا 2 ہو جانا، ایک کار اور سواری کے لیے برکت کی دعا دی تو کار کچھ دنوں کے بعد 2 ہو جائے، سواری 2 ہو جائے۔ جی اب ظاہر سی بات ہے، شادی ہوئی تو برکت کی دعا دی تو ایک شادی تو 2 ہو جانا، یہ سمجھ میں آ رہا؟ جی شادی کا تو ذرا ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، تو خوشی ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے کہ جن کی زندگی میں واقعی خوشیاں موجود ہیں، اور خوشی کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ میاں بیوی بڑے بڑے بنگلے میں ہے،
عجیب بڑے اے سی کے گھروں میں، محلات میں، اور کبھی یہ مال، کبھی وہ مال، کبھی فلاں بازار، کبھی فلاں میٹرو، اور فلاں شہر اور فلاں آفیشل ایریے کا چکر، فلاں ہوٹل، جی فلاں ریسٹورنٹ. یہ اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے. اگر کوئی میاں بیوی ہے اور کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا وہ کھاتے ہیں، لیکن دونوں میاں بیوی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. میرے اور آپ کے آقا امام الحرمین، نبی القبلتین، رسول الثقلین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی ریسٹورنٹ کو جاتے تھے، جی کسی مال میں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، وہاں اس وقت کا جو بڑا بازار اور بڑی مارکیٹ اور جو سب سے بڑا کپڑوں کا دکان تھا، وہاں آپ جا رہے ہیں، وہاں ریل پیل ہے اور ساری چیزیں آپ کے گھر میں مہیا ہیں. آپ نے سنا؟ نہیں سنا. حضرات صحابہ کے بارے میں سنا؟ نہیں سنا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خوشی کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جس کے یہاں کھانوں کی اور مال و دولت کی کثرت ہو، بہتات ہو، وہ صرف خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ درد کو، غم اور خوشی کو سمجھ رہے ہیں، مزاج کو سمجھ رہے ہیں. ایک وقت کا کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی خوش و خرم ہے، جی پیار محبت سے ہیں. یہ خوشی کی زندگی ہے. بڑا محل ہے رہنے کے لیے، سواری کے لیے مرسڈیز کار ہے، اے سی کے کمرے ہیں، اور طرح طرح کے سبزیوں سے، ترکاریوں سے، مچھلی اور گوشت سے فریج بھرا رہتا ہے. کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں، رہن سہن، لباس اور پوشاک میں کوئی کمی نہیں. لیکن صبح اٹھے تو شوہر کے تانے الگ، ساس کے تانے الگ، جٹھانی کے تانے الگ. خوشی کی زندگی ہے وہ؟ ہے بھائی؟ نہیں ہے. تو خوشی کی زندگی بالکل اس کو نہیں کہتے کہ مال و دولت کی کثرت اور بہتات ہو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی انسان کو برکت کی دعا دی جاتی ہے، یہاں سے اتنا بات چل رہی تھی، ہی تمہیں شادی کے تو کہاں کی چلے گئے، ہینچنا یہاں چھینا جاؤ نہ کوئی ہاتھ رہو. تو برکت کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک کا دو ہو جانا، دو کا تین ہو جانا. اگر ایسا ہوتا کہ انسان کے پاس ایک دکان تھی تو دو دکانیں ہو گئی، بھائی اس کی دکانیں برکت ہے. تو پھر اس کا سیدھا سا مطلب یہ بھی تھا کہ ایک شادی ہوئی تو دو ہونا تھا. یہ بھی تو برکت کا مطلب ہو سکتا تھا نا، پھر وہاں کیوں نہیں ہوا؟ تو برکت کا یہ جو غلط مطلب معاشرے میں رائج ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. جب رجب کا چاند دیکھ لیتے، آقا اپنی امت کو یہ دعا بتاتے اور پڑھنے کے لیے تلقین فرماتے. کتابوں میں آتا ہے کہ رجب کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، نفل روزوں کا ثواب اس مہینے میں زیادہ رکھا گیا. اور یہ رجب کا مہینہ گویا کہ رمضان کے لیے انتظار کا مہینہ ہے. یہ مقدمہ ہے. جیسے ایک وزیر اعظم ہے، پی ایم صاحب ہیں، وہ کہیں جا رہے ہیں، کسی شہر کا دورہ کرتے ہیں، تو ان سے پہلے دو چار گاڑیاں، دو چار لوگ اور کچھ احباب کو پہلے بھیج دیا جاتا ہے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، انتظامات کے لیے، اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ جاؤ
وزیر اعظم صاحب جو آ رہے ہیں، ایم پی صاحب جو آ رہے ہیں، تو ان کے شایع نشان انتظامات ہیں یا نہیں ہیں، حالات ہیں یا نہیں ہیں؟ تو رمضان کا مہینہ جو سامنے ہے تو اس کی تیاریوں کے لیے، آمدگی کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے پہلے رجب کو بھیج دیا۔ اللہم بارک لنا فی رجب۔ تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسی میں خوش رہے جو اس کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ خوب مال و دولت ہے لیکن بیماریوں کی کثرت ہے، آج تو یہ آپریشن ہے، کل تو فلاں بیمار ہے، پرسوں تو وہاں ٹیکس بھرنا پڑ رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد دیکھے تو جی ایس ٹی والوں نے فائن مار دیا، کبھی تو دیکھے تو وہ کرنٹ والوں نے فائن مار دیا۔ تو یہ پھر برکت نہیں ہے، سمجھو۔ یہ جو ایک کے بعد دیگر پریشانیاں آ رہی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں نقصان ہے، کہیں کچھ غلطی ہو رہی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ میں آگے چل کر یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا رجب کے بھی روزے ہوتے ہیں رجب کے نام سے؟ کیا رجب کے نام سے بھی نمازیں ہوتی ہیں؟ جیسے شب برات میں 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے اور اس پر ثواب بھی ہے، تو کیا رجب میں بھی کوئی ایسا دن ہے کہ جس کا روزہ رکھا جائے؟ جیسے عید کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں اور اس پر ثواب ہے، اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس پر ثواب ہے، محرم میں 2 روزے رکھے جاتے ہیں، اس پر ثواب ہے۔ تو کیا رجب کے مہینے میں بھی کسی خاص دن، کسی خاص تاریخ میں نبی کریم علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ رجب کے مہینے کی کچھ خاص نمازیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پر بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کا رمضان سے خاص تعلق ہے۔ رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے کی عزت ان کے یہاں بھی موجود تھی۔ اس مہینے میں وہ جہاد نہیں کرتے تھے، قتل و قتال نہیں کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ وہ ایسا کرتے کہ اگر ان کو کسی سے بدلہ لینے کا ٹائم ہوتا اور اتفاق سے وہ رجب کا مہینہ پڑ جاتا تو وہ لوگ اس میں چوری سے کام لیتے تھے، دھوکہ سے کام لیتے تھے، اور وہ یہ کہتے کہ ابھی رجب کا مہینہ آیا نہیں، 1 مہینے کے بعد رجب آئے گا، کیونکہ رجب یہ حرمت کا مہینہ ہے جس میں قتل و قتال اور لڑائی جائز نہیں۔ تو وہ لوگ اس مہینے کو اور 1 مہینہ پیچھے کر دیتے۔ اس کو بھی بتایا کہ وہ لوگ اس طرح چوری سے اور دھوکہ بازی سے کام لیتے تھے، لہذا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جمادی الثانی کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر رہے گا، کسی کے بدل دینے سے یا کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ 1 مہینے کے بعد رجب آئے گا یا رجب کا مہینہ گزر گیا، ایسا کسی کو اختیار نہیں۔ ہر مہینہ اور ہر دن کا بنانے والا یہ رب تعالی شانہ ہے، کسی نے کسی مہینے کو یا کسی دن کو نہیں بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، جیسے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
جن بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی تو وہ فضیلت والے اللہ کے نبی ہیں، اور جن کو فضیلت نہیں دی ان سے ذرا کم فضیلت دی وہ اللہ کے نبی نہیں، صرف وہ اللہ کے نبی ہیں، ایسا تو نہیں۔ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں، سب اللہ کے بنائی ہوئی راتیں ہیں۔ تو لہذا دن اور مہینے، ہفتے، یہ تمام کے تمام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا اجرا اور اس کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کی شروعات مختلف زمانوں میں مختلف طریقے سے کی گئی ہے، جیسے کہ ہجری تاریخ کا، عربی تاریخ کا آغاز یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اس کا آغاز کیا گیا، اور اس کی ابتدا وہاں سے کی گئی جہاں سے اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی تھی۔ تو عربی تاریخ کی جو ابتدا یا شروعات ہے، نشأت ثانیہ سمجھو، یہ ہجرت سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے۔ تو کیا چاند بھی حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوا؟ بولو بھائی، عربی تاریخ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ چاند کے حساب سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، چاند کے حساب سے عربی تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو چاند تو بہت پہلے پیدا ہوا نا، حضرت عمر کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے زمانے میں چاند پیدا نہیں ہوا، بہت پہلے کا چاند ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عربی تاریخ ہو یا انگریزی تاریخ ہو، یعنی عیسوی تاریخ ہو یا ہجری تاریخ ہو، شمسی تاریخ ہو یا قمری تاریخ ہو، جو انگریزی تاریخ جس کو ہم بولتے ہیں نا، اس کو ہم شمسی تاریخ کہہ سکتے ہیں یا عیسوی تاریخ کہہ سکتے ہیں، اور جو عربی تاریخ ہے اس کو ہجری تاریخ یا پھر قمری تاریخ۔ قمر کے معنی چاند، چاند کے حساب سے عربی تاریخ بدلتی ہے اور بنتی ہے، اور سورج کے حساب سے انگریزی تاریخ بدلتی ہے۔ تو شمس کے معنی سورج، اسی لیے کہا گیا کہ شمسی تاریخ۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جنوری، فروری یہ انگریزوں کے مہینے ہیں تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ کسی انگریز کے باپ نے ان تاریخ کو نہیں بنایا، اس کیلنڈر کو نہیں بنایا۔ سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی جنوری فروری کی ابتدا کر دی گئی تھی، اس کا رسم اجرا کیا گیا تھا، رسم اجرا کیا گیا تھا الگ طریقے سے۔ تو بہر کیف رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ اسلام میں بھی حرمت والا، عزت والا مہینہ ہے، اور اسلام سے پہلے یعنی دین محمدی سے پہلے جو کفار و مشرکین موجود تھے ان کے یہاں بھی یہ احترام والا مہینہ تھا۔ اور اسلام رسول اللہ کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ اسلام تو بولو بھائی حضرت آدم کے ساتھ آیا تھا نا۔ اسلام کب سے شریعتوں میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی رہی ہے، لیکن اسلام جو آیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، بلکہ کس کے ساتھ؟ بولو، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ بس شریعتوں میں ذرا تبدیلی ہوئی ہے کہ کسی کی شریعت میں کچھ مسائل زیادہ ہو گئے، کسی کی شریعت میں کچھ مسائل کم ہو گئے، کسی کی شریعت میں روزے ہیں، کسی کی شریعت میں 1 مہینے کا روزہ، کسی کی شریعت میں 2 روزے، کسی کی شریعت میں چند نمازیں، کسی کی شریعت میں فلاں مسائل، کسی کی شریعت میں کچھ اور مسائل کا اضافہ اور کمی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہو چکا تھا۔ میں نے خطبہ معصورہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کا اس رجب کے مہینے سے بھی تعلق ہے،
کیونکہ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہی میرے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کو تشریف لے گئے تھے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ رجب کے مہینے میں نہیں بلکہ ربیع الاول یا رمضان کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، یہ بات بھی آتی ہے۔ جب آپ کو نبی بنایا گیا تو نبی بنانے کے 5 سال بعد آپ کو یہ سفر نصیب ہوا، اور جو لوگ سفر معراج کا انکار کرتے ہیں وہ صریح گمراہی میں ہیں، کیونکہ معراج کا سفر یہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، قرآن میں اس کی دلیل اور اس کا پروف موجود ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رب تعالی شانو قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، فرمایا کہ جو راتوں رات لے گئی، جس ذات نے اپنے بندے کو سفر کرائی ہے، لیلا من المسجد الحرام، فرمایا کہ اس سفر کا آغاز ہوا ہے رات کے وقت میں، اور سفر کا آغاز ہوا ہے مسجد حرام سے، من المسجد الحرام۔ سبحان الذی، اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے کا جو آغاز فرمایا، سفر معراج کو جو بیان فرمایا، لفظ سبحان سے فرمایا۔ سبحان کے معنی ہوتے ہیں وہ پاک ذات ہے، تمام نقائص سے، تمام کمزوریوں سے، تمام عیوب سے پاک۔ سبحان کے معنی تمام کمزوریوں سے پاک، تو جو تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، اس ذات کے لیے کوئی مشکل ہے کوئی مشکل کہ وہ زمین سے اٹھا کر اپنے بندے کو، اپنے حبیب کو آسمان پر لے جائے؟ اس کے لیے مشکل کام ہے بھائی؟ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو دماغ عطا فرمایا، انسان نے اپنی دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے، دماغی قوتوں کی وجہ سے ہوائی جہاز بنائے نہیں بنائے، اور پھر وہ ہوائی جہاز ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے ہیں کہ زمین پہ دوڑ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمان میں فضاؤں سے باتیں کر رہا ہے۔ وہی ہوائی جہاز ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ تو جو رب انسان کو پیدا کرتا ہے اور وہ انسان ہوائی جہاز کو زمین پہ دوڑا رہا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ ہوا میں بھی اڑا رہا ہے، تو اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے بندے کو زمین پر لے جائے، ہوا اور فضا اور خلا میں لے جا کر آسمانوں کا بھی سیر کرا دے اور پھر جنت و جہنم کا بھی سیر کرا دے؟ کوئی مشکل ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا کہ اپنے بندے کو لے گئے۔ وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب میرے اور آپ کی طرح انسان نہیں تھے، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ اللہ کے حبیب میرے اور آپ کی طرح انسان تھے، لیکن
افضل البشر تھے. کیا تھے؟ میں جیسا میں کھاتا ہوں آپ کھاتے ہیں, مجھے اور آپ کو انسانی ضروریات پیش آتی ہے, میرے اور آپ کے آقا کو بھی ایسی ضروریات پیش آتی تھی. ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, اللہ کے حبیب بھی کھاتے تھے پیتے تھے, ہم جیسے انسان تھے, لیکن افضل الانسان تھے, افضل البشر تھے. جیسے میرے اور آپ کے ماں باپ ہیں ایسے ہی بولو بھائی اللہ کے رسول کے بھی تھے نہیں, باپ تھے نہیں. کیا نام ہے ان کا؟ ان کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ حضرت اللہ کے رسول کے ابا کا نام بولو بھائی, زور سے بولو. حضرت, ڈرو نہیں, آسان, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد کے معنی بندہ, اور اللہ یعنی اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ. اللہ نے یہ بتا دیا پوری کائنات کو, قیامت تک آنے والی انسانیت کو, کہ میرا جو نبی ہے اس کا باپ اللہ کا بندہ ہے. اس کا باپ اللہ کا بندہ ہے, کسی سورج کا بندہ نہیں, کسی چاند کا بندہ نہیں. یہ بتانے کے لیے رب نے پہلے انتظام کیا کہ میرے نبی کے باپ کا جو نام ہوگا وہ عبد الشمس نہیں ہوگا, عبد القمر نہیں ہوگا, عبد النجم نہیں ہوگا, ورنہ لوگ کہیں گے کہ نبی کے باپ کا نام تو سورج کا باپ تھا, سورج تو ایک مخلوق ہے. چاند کا باپ تھا, چاند تو ایک مخلوق ہے. اسی لیے رب تعالی شانہ نے پہلے ہی انتظام فرما دیا کہ میرے نبی کے باپ کا جو نام ہوگا وہ میرا بندہ ہوگا, عبداللہ نام ہوگا. سبحان اللہ بولو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب معراج کے سفر کو گئے تو وہ ہم جیسے انسان نہیں تھے, وہ غلط کہتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. جو لوگ عربی جانتے ہیں ان سے پوچھو کہ عبد کے معنی کیا ہے. عبد کے معنی بندہ, عبد کے معنی غلام, عبد کے معنی انسان. تو میرے اور آپ کے آقا کیا تھے؟ ہم جیسے انسان تھے, لیکن افضل البشر تھے. جب قرآن کہتا ہے کہ اس رب نے جو تمام عیوب سے پاک ہے, رب بولے تو کون؟ تمام عیوب سے پاک. فرعون بھی کھاتا تھا, نمرود بھی کھاتا تھا, قارون بھی کھاتا تھا, شداد بھی کھاتا تھا, ابو جہل اور ابو لہب بھی کھانا کھاتے تھے. مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ کمزور ہیں, یہ لوگ بندے ہیں, یہ لوگ انسان ہیں, جبھی تو کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. نہ کھائے تو بھوک سے مر جائیں گے. رب وہ ہوتا ہے جس کو بولو بھائی, جس کو کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. رب وہ ہوتا ہے جو تمام عیوب اور کمزوریوں سے پاک ہوتا ہے. تو فرمایا کہ رب تعالی شانہ نے وہ رب جو کہ سبحان ہے, سبحان اس کو کہتے ہیں جو تمام عیوب سے پاک ہوتا ہے, تمام کمزوریوں سے پاک ہوتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر پیش آیا, وہ نبوت کے کتنے سال بعد, نبی ملنے کے بولو, آپ کو نبی ملنے کے کتنے سال بعد, نبی بننے کے کتنے سال بعد, 5 سال بعد. یاد رکھیں گے سب. معراج کا سفر کب پیش آیا؟ نبی بننے کے 5 سال کے بعد. لیکن مہینہ کون سا تھا؟
رجب کا تھا یا ربیع الاول کا یا رمضان کا، یہ کنفرم نہیں ہے، یہ کنفرم نہیں ہے۔ بعض علماء نے رجب کہا، بعض نے ربیع الاول کہا، کسی نے رمضان کہا، اکثر لوگوں کا اتفاق رجب کے مہینے میں ہے کہ رجب میں آپ تشریف لے گئے تھے، اور تاریخ بھی اس کی متعین نہیں ہے کہ کس تاریخ کو گئے تھے۔ علماء نے لکھا کہ 27 رجب کو گئے تھے، یہ بات آتی ہے۔ اچھا، اللہ کے حبیب کو یہ سفر کیوں نصیب ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے جو دو غمخوار تھے، معاون ساتھی تھے، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ کی بیگم تھی، یہ ہر موڑ پر، ہر کام پر آپ کی مدد کیا کرتی تھی، چاہے تسلی کے اعتبار سے ہو، چاہے مال و دولت کی ضرورت پڑ جائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا مال و دولت، اپنے زیورات بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ ایک ساتھی تھی، اور دوسرے جو ساتھی تھے آپ کے قدم قدم پر رہنمائی کرنے والے، وہ آپ کے عم محترم، آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول بڑے غمگین ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک ہی سال میں دو غمخوار ساتھیوں کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، بڑے اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پر اللہ کو بڑا ترس اور رحم آتا ہے کہ میرا حبیب غمگین ہو چکا ہے۔ جب کسی فیملی میں، کسی خاندان میں کوئی مغموم ہو جاتا ہے، کوئی فکر مند ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو فیملی والے اس کو اپنے گھر سے لے جا کر دوسری فیملی میں لے جاتے ہیں، رشتہ داروں میں لے جاتے ہیں، کہیں گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے اوٹی اور منالی اور پتہ نہیں بامبے اور دلی اور کہاں لے جاتے نہیں جاتے بھائی؟ جاتے نہیں جاتے؟ جانا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کہیں سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں تو گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی غمگین تھے، اور وجہ غمگین ہونے کی آپ کے چچا کا انتقال تھا، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر و تفریح کے لیے اور اس غم کی حالت کو ختم کرنے کے لیے اپنے یہاں بلا لیا، سیر و تفریح کے لیے۔ آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کا دیدار کرایا، جہنم کو دکھایا گیا، تمام نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں بلا کر اللہ کے رسول کو امام بنایا گیا کہ اللہ کے رسول کا جو غم ہے وہ ختم ہو جائے اور اللہ کے رسول اپنی پہلی حالت پر آ جائے۔ اسی لیے آپ کو معراج کرایا گیا ہے، اور بھی اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے مقصد ہیں۔ سب سے اہم ترین مقاصد میں ایک مقصد تو یہ ہے جو میں نے بیان کیا، اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ اس امت کو ایک عظیم تحفہ، نماز کا تحفہ دینا تھا، اور چونکہ یہ نماز بہت ہی عظیم الشان شے ہے تو عظیم الشان شے کو عظیم الشان جگہ پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا۔ اس کی اور کیا تفصیلات ہیں؟ یہ سفر کہاں سے آغاز ہوا؟ جب فرشتے آئے تو کہاں پر آئے؟ اللہ کے رسول کہاں موجود تھے؟ اللہ کے رسول مسجد حرام میں تھے یا کہیں آرام کر رہے تھے؟ اور جبرائیل امین تشریف لائے آپ کو لے جانے کے لیے۔ جبرائیل امین وہ فرشتہ، وہ مقرب فرشتہ ہے کہ جن کا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے،
تو دوسرا پر مغرب میں ہوتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب ایک چھوٹے سے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، وہاں پر جبرائیل امین آئے۔ تو پھر کتاب لکھنے والوں نے اس واقعے کو جنہوں نے نقل فرمایا وہ لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا مقرب فرشتہ جس کا ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں، تو ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ فرشتہ داخل کیسے ہوا؟ اور اللہ کے رسول کو جب لے جایا گیا تو کیسے لے کر کے گئے، ان تمام تفصیلات کے ساتھ آئندہ جمعہ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ میں نے عرض کرنی ہے، میں نے شروع میں بھی کہا کہ کیا رجب کے نام سے رجب کے مہینے میں کچھ روزے ہیں یا نہیں ہیں، رجب کے نام سے رجب کی کوئی نماز ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ لوگ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑے توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے گھروں میں بھی یہ میسج اور پیغام پہنچائیں۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر ہوں، اختلافی بات کرنا میرا مزاج بالکل بھی نہیں ہے، اختلافی بات میں کبھی نہیں کرتا۔ الحمدللہ اگر میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے، صحیح سلامت رہتا ہوں، اللہ موقع دیتے ہیں، تو میں رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے شوال، اس کے 6 نفلی روزے رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ رکھتے ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ یہ تو سب پر روزے فرض ہیں، سوائے وہ آدمی جو کمزور ہو، مجبور ہو، بیمار ہو، جو رکھ ہی نہیں سکتا، اس کو چھوڑ کر جتنے طاقتور لوگ ہیں، صحیح سلامت جو لوگ عافیت کے ساتھ ہیں، ان پر روزہ فرض ہے رمضان کا۔ لیکن شوال کے 6 روزے یہ نفل ہیں، میں بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ رکھتے ہیں، ماں بہنیں بیٹیاں بھی رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر محرم کے 2 روزے وہ آپ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، ثواب بتایا گیا۔ شعبان کے 15ویں تاریخ کا روزہ آپ میں سے بہت سے لوگ رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں کیونکہ حدیث میں ثابت ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، ذرا ذمہ داری سے سنیں تو بات سمجھ میں آئیں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ عرفہ کا روزہ آپ میں سے بہت سے لوگ رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں۔ شب قدر میں جو 27ویں شب ہوتی ہے رمضان میں، شب قدر میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، ثابت ہے، کرنا چاہیے۔ شب برات میں ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ثابت ہے۔ اب میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، آپ لوگ بھی غور سے توجہ سے سنیں اور انشاءاللہ آپ لوگ یاد رکھیں، یہ کام آئے گا۔ یہ بات اپنی فیملی میں، اپنے گھروں میں، اپنے سرکل میں آپ لوگ بتانے کی کوشش کریں۔ رجب کے نام سے اگر کوئی روزہ ہوتا تو میں بھی رکھتا اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ رکھتے۔ رجب کے نام سے کوئی روزہ نہیں ہے بھائی۔ جو آدمی شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہے کیونکہ ثابت ہے، تو کیا وہ ایک اور روزہ رجب کے مہینے میں نہیں رکھ سکتا کیا؟ اگر شریعت میں ثابت ہوتا تو رکھتا نا۔ وہ شوال کے 6 روزے رکھ رہا ہے، محرم کے 2 روزے رکھ رہا ہے، عرفہ کے مہینے کا عرفہ کا 1 روزہ رکھ رہا ہے، تو وہ آدمی رجب کے مہینے کی جو 27ویں تاریخ کو روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں تو کیا وہ نہیں رکھ سکتا وہ؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رجب کے نام سے رجب کے مہینے میں کسی بھی تاریخ میں کوئی روزہ نہیں ہے، یہ بات آپ لوگ صاف سن لیں۔ 27 تاریخ کو بھی نہیں یا اور کوئی دوسری تاریخ کو بھی نہیں۔ البتہ اللہ کے رسول نے اس مہینے میں برکت کی دعا مانگی ہے تو آپ نفلی روزے جتنے چاہے رکھ سکتے ہیں، 4 6 10 8 12 14 پورے مہینے رکھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نہیں خاص رجب نہیں رکھنا، کہتے 27 تاریخ کو 1000 روزے رکھنے کا ثواب ہے، یہ بنی بنائی ہوئی بات ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، بعض دوست احباب یہ پوچھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص نماز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سورہ پڑھنا، وہ سورہ پڑھنا، اتنے بار پڑھنا، یہ بھی بنی بنائی بات ہے، کوئی رجب کے نام سے نماز نہیں ہے۔ البتہ آپ رجب کے مہینے میں جتنے چاہے نفل روزے رکھ سکتے ہیں، جیسے آپ دوسرے مہینوں میں رکھتے تھے، ایسے ہی رجب کے مہینے میں آپ خوب روزے رکھ سکتے ہیں، جتنی آپ کو ہمت ہے، طاقت ہے،
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کام شریعت میں ثابت ہے اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو ثابت نہیں ہے ایسے کاموں کو شریعت میں اگر ہم کر رہے ہیں یا کسی کو بتا رہے ہیں اور ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی صحیح رہنمائی فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں ایک اعلان ہے کہ 27-28 تاریخ کو اجتماع ہو رہا ہے بودھگری کراس میں، تو الحمدللہ پورے شہر میں اس کی محنتیں اور تیاریاں چل رہی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی قیمتی وقت کو فارغ کریں اور جو آنے والے تاریخ ہیں 27 اور 28 ہفتہ اتوار کا، اس میں آپ لوگ ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اجتماعات کو قبول فرمائے، جہاں بھی دین کی خدمات ہو رہی ہیں دین کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔